اکثر افراد روزانہ فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، اور یہی وہ غلطی ہے جو ان کے گھروں میں غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا باعث بن رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فجر کی نماز کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے گھر میں 3 بڑی آفات نازل فرما دیتا ہے۔ پہلی آفت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ نماز فجر غلط پڑھتے۔ جی ہاں، ایک تحقیق کے مطابق 90% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ تک نہیں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف نہیں ہوتے، اور جو صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑی۔ کتنے ہی گھروں میں ہے بے برکتی، بے بسی فجر کی کوتاہی کی وجہ سے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوئے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب سی بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اس رب کی پکار سنائی نہیں دیتی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں با جماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ منورہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے تھا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھ گئے، اب وہ رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو دہلا دینے والی تھی، دلوں کو جگا دینے والی تھی، روحوں کو بیدار کر دینے والی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا تھا تو اس سے بھی مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتی ہیں، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تو اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالی خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر
اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوئے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب تعالی کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی فضیلت اور حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں ارادہ ہو کہ میں اللہ پاک کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھے یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتی ہیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم سے کم 3 آیات قرآن کریم مجید سے پڑھی جاتی ہے۔ پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ۔ پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمی اللہ لمن حمد ربنا لک کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھی جاتی ہے اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہہ دو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ پاک بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلی، دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب تعالی خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتی ہیں، لیکن جو لوگ سچی توبہ کے ساتھ اور سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس و تحس اور بے برکت ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بڑی فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھا رہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد میں بیٹھے رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پاک پڑھو یا اللہ سے مانگو، تمہیں جو چاہیے وہ وقت سے بہتر چیز ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پکیزہ ہوتا ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری ذمہ ہونے کی سند مل۔ جو لوگ سوتے رہتی ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت، سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھے، یہ وہ نماز ہے جس سے تمہیں دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں برکت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتی ہیں اور تم اللہ کے قریب ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں، ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئیں گے
تو بچے کیسے جانگیں گے کہ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر نور و سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر و برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اسے کبھی قضا نہ کرو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن، یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہیں جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز فجر نہ صرف باجماعت بلکہ مکمل اخلاص و صحیح طریقے سے ادا کرنے کا عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے گھر پر تیری رحمتیں، برکتیں اور سکون نازل ہے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔